قربانی سے پہلے قربانی والا بیان نہیں آیا؟ آیا ہوا ہے کہ قربانی کے بعد کر دیے، پہلی کو بعد میں تبدیل کر دیا۔ جو پہلے لکھتا اور کہتا تھا وہ کہہ دیا ہے کہ قربانی کے بعد قربانی ہوگی، اور 30 اگست کو میں نے آخری ڈیٹ دی ہے، اس کے بعد میں سیاست میں آؤں گا۔ ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے؟ علی عید کا لہسن شسن ادرک لینے گیا ہے، پیاز شیاز۔ عید کس کے ساتھ گزاریں گے؟ اپنے ساتھ ہی گزار رہا ہوں، ہر چیز میں نے اپنے ساتھ ہی گزاری ہے، اپنے ساتھ گزاروں گا۔ صبح صرف ماں کی قبر پہ جاؤں گا، باقی لوگوں کے ساتھ جو آتے ہیں۔ شیخ رشید کبھی ہارٹ بروکن نہیں نظر آئے، اب کیوں ہارٹ بروکن نظر آتے ہیں؟ ایک تو میں جن لوگوں سے میری دوستی تھی، اداروں اور فوج سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، اور ایون اختر عبد الرحمن جیسے لوگ ہر 10ویں 15ویں دن لال حویلی آ جاتے، ڈی جی آئے، اور ساری میرے فوج سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ مجھے نہیں یقین تھا کوئی مجھے اٹھائے اور 40 دن تک گھیر دے گا کسی غار میں۔ اس سے مجھے بڑا احساس ہوا کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں، سب بے وفا ہیں۔ گیٹ نمبر 4 سے کوئی عیدی آنے کی امید ہے؟ یہ جب میں گیٹ نمبر 4، اب تو اتنے گیٹ وہاں بنے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ ہی ویسے ہی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، ایسے ہی عوام میرا اپنی کمپنی کی مشہوری رکھنے کے لیے۔ میں تو تھا، لیکن جس طرح اٹھایا گیا، جہاں رکھا گیا، انہوں نے مجھے مارا نہیں، کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن میں نے بھی قرآن دیا انہوں نے پڑھنے کے لیے، دینی کتابیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور کوئی بدتمیزی نہیں کی میرے ساتھ، لیکن مجھے گیٹ نمبر 4 سے عیدی کی اب کوئی امید نہیں ہے۔ زندگی سے کیا سیکھا شیخ صاحب؟ زندگی سے یہ سیکھا میں نے ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے۔ کوئی دل کی بات کریں۔ اب دل بھی دکان ہے، کیا دل ہے؟ دل تو ایک عمر میں ہوتا ہے جب دل ہوتا ہے، جب یہ دکان ہو جاتی ہے تو وہ اس مارکیٹ میں چاہتا ہے کہ کوئی اس دکان کی بند نہ ہو، اس کا شٹر نہ گرے۔ اب یہ ڈر ہے کہیں یہ دل کا شٹر گرنے والا ہے۔ آج کل کون سا گانا زیادہ سن رہے ہیں؟ میں مکیش ہی زیادہ سنتا ہوں، جب سنوں مکیش میرا پسندیدہ سنگر ہے۔ نیوز چینل دیکھ رہے ہیں یا نیٹ فلکس؟ کوئی چیز نہیں دیکھتا، صبح بہت جلدی اٹھتا ہوں، صبح کی نماز پڑھتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جب اٹھا کے لے گئے تھے چلے والے تو تہجد بھی پڑھتا تھا، اور اب سوچتا ہوں کہ تہجد بھی پڑھا کروں کہ مجھے اس نماز میں بہت مزہ آیا۔ ویسے تو میں ہمت جو ہے ہارا نہیں، قائم دائم تھا، لیکن میرا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ نمازوں میں خدا سے اگر ڈائریکٹ بات کرنی ہو تو تہجد بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، لیکن باقی مجھ سے کئی نمازیں رہ جاتی ہیں، ابھی بھی رہ جاتی ہیں، اور اس جو اٹھا کے لے گئے اس اٹھانے والوں میں میری فیوریٹ نماز تہجد ہوئی۔ شیخ رشید کو وظیفوں پہ کس نے لگا دیا؟ تبلیغی جماعت والوں نے۔ بجلی کا بل کتنا آیا؟ 98,000 روپیہ۔ کتنے کالے کے بکرے قربان کر رہے ہیں؟ 2 اونٹ کر رہا ہوں، ابھی لے کے آیا ہوں، اور 2 اونٹ اکثر وہی لوگ دے دیتے ہیں، یہ پہلے والے جب میں جاتا ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لینے آیا ہے، یہ ایسے ہی گھومنے پھرنے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت پنڈی میں ایسا بھی ماحول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو منڈی میں جا کے چکر لگائیں کہ منڈی کے کیا حالات ہیں۔ منڈی کے حالات ہی نہیں تھے، سو ایک دم ہی سودا ہو گیا، ہارڈلی 5 or 6 منٹس۔ اس نے صرف کہا شیخ صاحب کہ اس نے 5,000 روپیہ چھوڑا، دونوں 5,000 روپیہ، تو اس 5,000 روپے میں 3,500 روپے گاڑی والی کو دے دیے کہ لال حویلی چھوڑا ہے، اور 1,000 روپیہ اس مزدور کو دے دیا جس نے چڑھایا اونٹوں کو گاڑی میں۔ سو اس نے صرف 10,000 روپیہ چھوڑا، ورنہ پچھلی دفعہ 50,000 روپیہ چھڑوا لیتا تھا۔ گھڑ سواری آتی ہے یا صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے؟ میں وہ تیز رائڈر تو نہیں ہوں، میں گھومتا ہوں اس پہ چڑھ کے، اور میرے گھوڑے بھی شریف ہی قسم کے ہیں، نسلی، وہ اتنے مارخور قسم کے
گھوڑے نہیں ہیں کہ بھاگ دوڑ، جو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جیسا ہی گھوڑ سوار ہے یہ. سیب کے مربے نہیں کھاتے؟ مربے شربے نہیں کھاتا، کچھ نہیں کھاتا. صبح پائے کھاتا ہوں روزانہ آج تک، اور سب کو کہتا ہوں کہ پائے کھایا کریں. صبح 2 انڈے کھاتا ہوں، 1 پراٹھا کھاتا ہوں. میرا ویٹ بہت لوز ہو گیا تھا، 40 kg جب اٹھا کے لے گئے، اور کافی مشکل سے میں نے 6 کلو بڑھایا ہے ان 2-2.5 مہینوں میں. آج صبح جب میں نے ویٹ کیا تو 6 کلو بڑھایا ہے، ورنہ 40 کلو میرا وزن کم ہوا ہے. میں 125 پہ چلا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ 92-93 پہ ہوں. اور یہ 6 کلو میں نے بڑھائے ہیں اپنی فرمائش پر. اب میں 5 دفعہ کھانا کھاتا ہوں. بانی پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو میں اسے جیل میں ہی دیکھ رہا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں کل آ رہا ہے پرسوں آ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا اتنی جلدی اسے واپس آتے. شاید 5 نومبر کو امریکن الیکشن ہے، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے، کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ کا جو داماد ہے اور اس کی بیوی ہے، وہ اس کے کافی دوست ہیں. وہ کوئی دباؤ شباؤ ڈالیں. 5 نومبر کو 6 نومبر کو میری برتھ ڈے ہے، سو دونوں ساتھ ساتھ ہی ہے. تو ورنہ تو میں ابھی 19 کیسز، کیونکہ یہ اس دور میں زیادتی یہ ہوئی ہے کہ یہ 19 لوگوں نے جو ہماری ضمانتیں، جو بھی ہماری ضمانت دیتا ہے، بات وہ اپنی جائیداد کی کچھ لگاتا ہے نقل، تو رات کو پولیس اس کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے. اس کو بھی پھر ضمانت 5-6-10 دن میں ہوتی ہے. اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی آپ کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ یہاں بند ہوں اور ساتھ کے کمرے میں میرے دونوں بھتیجوں کو ہتکڑی لگی ہو اور وہ چارپائی کے ساتھ بندھے ہوں. سو بڑا ظالمانہ دور تھا یہ. خرم کی حاملہ بیوی کو اٹھا کے لے گئے، قاسم شاہ کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے گئے، کہتے ہیں اپنے ابوؤں کو بلاؤ. اور پہلی دفعہ مجھے پتہ لگا کہ میرے شہر میں پولیس ہر تھانے کے اپنا ہائیڈ آؤٹ ہے، اور کئیوں نے پرائیویٹ ہوٹل والوں کو جہاں گندے کام ہوتے ہیں، جہاں منشیات اور عورتوں کا دھندا ہوتا ہے، وہاں ایک کمرہ دیا ہوا ہے پولیس اسٹیشن والوں کو کہ وہاں ایسے لوگوں کو جا کے وہ رکھتے ہیں جن کی پٹائی ادھر جا کے کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل نالائق. ایک ہی بندہ ہے ساری دنیا ہے، پاکستان میں ساری سیاست میں ایک ہی بندہ ہے. عمران خان ایک بندہ ہے، وہ نہ ہو تو پارٹی ٹھوس ہے. فضل الرحمان ایک بندہ ہے، وہ نہ ہو تو JIUI ٹھوس ہے. مولانا طاہر القادری ایک بندہ ہے، وہ نہ ہو تو منہاج القرآن ٹھوس ہے. ANP ایک ہی بندہ ہے، اگر وہ نہ ہو ولی خان، میرے تو باچا خان سے ان کے دادے سے تعلق تھے، وہ نہ ہو تو پارٹی ٹھوس ہے. ساری پارٹیاں، سب کی سب پارٹیاں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. ان کے لیڈر یہ اپنے خاندانوں کو، نواز شریف شہباز شریف نہ ہو تو لیگ ٹھوس ہے، اگر آصف زرداری نہ ہو تو پیپلز پارٹی ٹھوس ہے. ساری پارٹیوں کے میں نام لیتا جاتا ہوں آپ کے آگے. ایک بندہ کی پارٹی ہے. ایک بندہ آپ سے خوش ہے تو آپ کا مستقبل ہے، ورنہ اس کی بیٹی یا بیٹے کا مستقبل ہے. اور کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی کراؤڈ پولر اس کے آگے آئے اور کوئی مقبول قیادت اس کے نزدیک پہنچے. جو مقبول اور اچھی قیادت اس کے نزدیک پہنچتی ہے اسے فارغ کر دیتے ہیں، اس کو دھکا دے دیتے ہیں کہ وہ پارٹی میں کوئی مقام نہ بنائے. کسی ایک شخص کے علاوہ پاکستان کی کسی پارٹی میں دوسرے آدمی کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ جب چاہے ٹھڈا مار کے نکال دے. اس لیے میں نے عوامی مسلم لیگ رکھی ہوئی ہے، نہ کوئی نکالے اور نہ کوئی ٹکٹ کی کسی سے اپیل کروں کہ مجھے ٹکٹ دے. بہادر شاہ ظفر کی نظم سنا دیں. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک مشت غبار ہوں. میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا
اسی کی فصل بہار ہوں. میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، اسی کی فصل بہار ہوں. کوئی کہے فاتح آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. تھینک یو سو مچ شیخ رشید صاحب. تھینک یو ویری مچ.